अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हज 2024 की बुकिंग बड़े ज़ोर शोर से जारी है और ज़ायरीन बड़ी कसीर तादाद में रब्ता कर रहे हैं। टाइम बहुत क्लोज़ हो चुका है। टाइम कम होने की वजह से ज़ायरीन अब हतमी फ़ैसले की तरफ आ रहे हैं कि क्या बुकिंग होनी चाहिए, उनके लिए क्या पैकेज होना चाहिए। तो अभी एक ज़ायरीन के सवालात को सामने रखते हुए सोशल मीडिया पे जो भाई रब्ता कर रहे हैं और जो आके फ़िज़िकली ऑफिस में मिल रहे हैं, तो उनके सवालात को सामने देखते हुए, उनकी सोच को सामने रखते हुए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि काफ़ी घबराहट हो रही थी मुझे ज़ायरीन के सवालात सुनने के बाद कि ज़ायरीन की सोच वो पिछले साल जो एक मामला गुजरे कि भाई कि हज का पैकेज 5 लाख 7 लाख में बिका, तो शायद इस साल भी ऐसा कुछ मामला आएगा, तो वो इसके इंतज़ार में बैठे हुए और जगह जगह घूम रहे हैं। वो इस चीज़ से रब्ता कर रहे हैं कि भाई कोई हमें सस्ता पैकेज दे दे, ट्रैवल एजेंट। तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान की तरफ जाता हुआ मामला नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि खैर खाई के जज्बे से जो है कि ये एक वीडियो बनाई जाए। और फिर एक मामला दूसरा ये भी है कि इस वक्त आज 24 अप्रैल 2024 में आज क्या कंडीशन है, आज कंपनियां किस पोजीशन में बैठी हुई हैं, नूरुल हरमैन ट्रैवल अपने कोटे के हवाले से किस अंदाज में बैठा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरत महसूस ये भी पता चले कि भाई कि कंपनियों की पोजीशन क्या, कंपनियों की और आने वाले वक्त में क्या बेहतर फैसला करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा आपको बताया जाए कि इसका आने वाले वक्त में जो नुकसान होने वाला है लोगों को। अक्सर आपने देखा होगा कि फ़राड होता है, धोखा हो जाता है लोगों के साथ, तो फिर उस नुकसान की वजूहात ये आज ही का फ़ैसला होता है कि आज अगर सही फ़ैसला कर लिया जाए या सही मशवरे पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आसान हो जाए। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आप सही समझ सके कि बात तमाम अलग अलग हिस्सों में बात होगी, आखिर में बताया जाएगा कि भाई कि इसका हल क्या है इन सब चीज़ों का। देखिए, पहला तो ये है कि आज जो 24 तारीख को आज पोजीशन क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हरमैन ट्रैवल की जो कंपनियां हैं, रियाजुल हरमैन है हमारा, मुइज़ुल हरमैन है हमारा, तो हमारे दोनों कंपनियों पे हमारे पास कोटा मौजूद है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम देखें तो हम अपना कोटा आज फिल करके बैठे हैं, यानी कि 23 तारीख को हमारे पास हमारे तमाम फार्म मुकम्मल हो गए। हमने अपनी बुकिंग क्लोज़ कर दी, स्टेटस भी लगा दिए थे हमने। तो वीडियो बनाने का मकसद हर किसी को ये ना समझे कि पता नहीं कि इमरान भाई अपना पैकेज बेचने की खातिर जो है ये कोई सनसनी फैलाना चाह रहे हैं और कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पैकेज सेल कर दिया। हम अपनी तरफ से आज सिर्फ हम अपने बायोमेट्रिक का आगाज़ कर दिया हमने, और फिर इंशाअल्लाह ताला मेडिकल और आगे के मामलात को हम लेकर चलेंगे। तो इसलिए आज वीडियो बना रहे हैं ताकि कोई गलत फहमी में ना रहे कि भाई कि इमरान भाई अपने किसी पैकेज की खातिर बात कर रहे हैं। तो बात की तरफ आते हैं वापस। तो आज जो है अब आप समझना ये है कि अब कंपनियां अपना कोटा, हमने जब अपना कोटा सेल होने के बाद अपने दीगर ट्रैवल पार्टनर से हमने बातचीत की, मालूम किया, तो वहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। कोई 90% फिल है, कोई 80% फिल है। तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। जो मुस्तनद कंपनियां हैं, जो कंपनियां वजारत की वेबसाइट पर जो लिस्ट जारी है, वो कंपनियां ही हज का कोटा रखती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई कंपनी हज का कोटा नहीं रखती है। तो अब जो वो कंपनियां हैं वो तो फिल हो चुकी हैं या फिल होने के करीब है। तो अब ऐसे में तो सस्ता होगा कैसे पैकेज तो सस्ता हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात यह है कि 25 तारीख को बाकायदा वजारत ने लेटर जारी कर दिया है कि हज की जो बुकिंग है, जो फार्म आप हज के जो बुकिंग करके हम तक भेजेंगे, बस वही एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारा 228 का कोटा है हमारा, तो 228 में से अगर हम 226 फार्म बुक कर पाए, हम भेज पाए वजारत को 25 तारीख तक, तो वो हमारा कोटा शुमार होगा। और 2 जो है वो फार्म वो ज़ाया हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट उसको हमसे वापस ले लेगी। तो यानी कि 25 तारीख के बाद गवर्नमेंट फिर हम इस पर बुकिंग नहीं कर सकते, कोई भी बुकिंग नहीं कर सकता। हमारी जो तंजीम है, होप जो हमारी तंजीम है, वो इस पे काम कर रही है, वजारत से टाइम मांग रही है कि भाई कि प्लीज़ हमें टाइम दीजिए कि हम इसको थोड़ा सा हम मज़ीद बुकिंग के लिए टाइम दें। पहले गवर्नमेंट ने 20 तारीख का टाइम दिया था, फिर 25 तारीख दी है। अभी भी हमारे लोग लगे हुए इस कोशिश में कि वजारत कुछ और टाइम दे दे, अभी तक नहीं दिया। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, दोपहर 3 बजे हम वीडियो जो बना रहे हैं,
ابھی تک کوئی ٹائم نہیں دیا وزارت نے. اب اگر شام تک دے دے یا رات تک دے دے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب اس کے بعد تو حج کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. جب ٹائم ختم ہو گیا, جب کمپنیوں کے پاس کوٹے فل ہو گئے, تو سستا پیکج بکے گا کیسے؟ اچھا, ابھی بھی بہت سے لوگ اس رابطے کر رہے ہیں کہ یار کہ ہمیں شارٹ پیکج بتائیے, ہمیں ایسا پیکج بتا دیجئے. تو بھائی پیکج تو بتائیں گے جب آگے آپ کے پاس ٹائم ہوگا یا کمپنیوں کے پاس کوٹا ہوگا. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسپیڈ اپنی بڑھائیے, اور جو آپ نے ٹریول ایجنٹ 20 ٹریول ایجنسیوں میں گئے ہیں تو اس کو شارٹ لسٹ کر لیجئے, 2 4 5 کو لے آئیے, 2 4 5 سے رابطہ کر کے جس کا پیکج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو, جس کمپنی کے پاس کوٹا اس کے پاس بکنگ کرا دیجئے, تاکہ آپ کسی بھی آزمائش سے حج آپ کا ایسا نہ ہو کہ حج رہ جائے آپ کی ان چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ورکنگ کرنا ایک سنت ہے اور ورکنگ کرنی چاہیے, لیکن صحیح کنڈیشن بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ہمارے پاس وزارت کا لیٹر موجود ہے, ہم نے کل اپنے واٹس ایپ پہ بھی لگایا ہوا تھا, جو نور الحرمین ٹریول کا آفیشیل واٹس ایپ ہے اس پہ بھی ہم نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا. کسی کو چاہیے تو ہم ابھی بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا, کسی بھی کمپنی سے رابطہ کریں گے, انہوں نے بھی اپنی جگہوں پہ اپنے واٹس ایپ پہ لگایا ہوا ہے. کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پوشیدہ لیٹر ہو, کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو. یہ تو ایک عام وزارت کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے یہ. اچھا, اب ایسی صورتحال میں اب ایسا ایک پیچیدہ بات اس کے اندر یہ ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ایسی کمپنی کے پاس آپ نے پاسپورٹ بک کرائے جس کا وزارت کی لسٹ میں کوئی نام موجود نہیں ہے. اب آپ اطمینان سے بیٹھ گئے کہ بھائی آپ نے پاسپورٹ بک کرا دیے. اب وہ کمپنی ڈیل کر رہی ہے کسی بھی کمپنی سے کہ بھائی کہ میرے فارم آپ لے لو, میں نے جو بکنگ کی ہوئی آپ ہم سے بکنگ کر لو. تو اب اگر اس نے آگے بکنگ نہیں کرائی تو آپ کا حج ضائع ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کا بہتر اور آسان حل یہ ہے کہ آپ وزارت کی لسٹ میں نام دیکھیے, نام دیکھ کر آپ فوراً سے پہلے اپنے جس ٹریول ایجنٹ سے پیکج بک کرایا اس کو بتائیے, اس کو بولیں بھائی ہماری جو مدر کمپنی ہے, جس کمپنی کے ذریعے ہم جائیں گے, اس کمپنی سے ہمیں کنفرم کرا دیجئے کہ ہمارا حج کا پیکج آپ نے بک کرا دیا. وہ پھر اس کمپنی سے آپ کا رابطہ ہو جائے گا, آپ پوچھ لیں کہ بھائی جو چیزیں بتائی گئی ہیں ویسی موجود ہیں, ہماری کیا ترتیب ہے, تاکہ آپ ایک اچھے انداز میں آپ اس پیکج کو اویل کر سکیں. اچھا, اب آتے ہیں جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو اس وقت چل رہا ہے کہ بھائی حج سستا ہوگا. تو بھائی میں نے پچھلی جو 4-5 منٹ 6-7 منٹ جو گزرے ہیں میں نے ساری بات یہی بتائی کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہوئی سستا ہونے کی. پھر بھی اگر مثال کے طور پہ اب کیا ہوگا کہ جن کا حج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کمپنیوں کا, یا جو محلے کی شخصیت ہوتی ہیں, لوگ ان کو کاغذات دے دیتے ہیں کہ بھائی کہ آپ ہمارے کاغذات بک کرا دیجئے. تو اب اگر ان کے پاس اگر آپ پیکج بک کرا دیتے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے, وہ آپ کو کیا پیکج دیں گے. تو یہاں پر یہ فراڈ کی صورتحال شروع ہوتی ہے, جس کے لیے وزارت بار بار میسیجز کر رہی ہے, اخبارات میں دے رہی ہے کہ بھائی کہ حج کی جو منتخب کمپنیاں ہیں ان سے رابطہ کیجئے, جو ہر آرگنائزر جو ہیں ان سے رابطہ کیجئے. اب کسی نے آپ کو کہا کہ 7 لاکھ کا پیکج میں آپ کو دے دوں گا, جھوٹ ہے. 8 لاکھ کا پیکج دے دوں گا, جھوٹ ہے, غلط ہے, قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے. 9 کا بھی پیکج نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ ان چکروں میں نہیں پڑیے گا, آپ کا 1 روپے کا بھی نقصان سب کا نقصان ہے. اچھا, پھر ایک بات یہ ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے, جب لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ میری بات کو غلط نہیں لیجیے گا, پھر نام بدنام کرتے ہیں ٹریول ایجنٹ کا. ٹریول ایجنٹ نے فراڈ کر دیا. بھائی آپ نے تو ٹریول ایجنٹ کو کاغذات ہی نہیں دیے. آپ کاغذات دیتے, ٹریول ایجنٹ کے پاس آتے, گورنمنٹ اتنی سہولتیں دے رہی ہے, دنیا مختصر ہو کے موبائل پر آئی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیجئے 2 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی صحیح اور غلط کیا ہے. پھر آپ نے دیا کسی محلے کی شخصیت کو, کسی چلتے پھرتے ٹریول ایجنٹ کو پتہ چلا اس کا دوپہر میں دردی کا کام ہے, شام میں وہ ٹریول ایجنٹ بن کے بیٹھ جاتا ہو, اور آپ نے اس کو کاغذات دے دیے حج کے. جب وہ حج کے نہیں ہو سکے تو آپ نے لوگوں کو بولا بھائی ٹریول ایجنٹ نے ہمارے ساتھ غلط کیا. تو بھائی ٹریول ایجنٹ نے کہاں غلط کیا, ٹریول ایجنٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو بیچارہ درزی ہے یا مسجد کا امام ہے یا XYZ کوئی بھی ہے. میں کسی پہ نام نہیں رکھ رہا ہوں, میں XYZ کوئی بھی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے علاقے میں, آپ کے اپنے شہر میں ٹریول ایجنسیاں ہیں, حج کا کوٹا پوری دنیا پورے پاکستان میں تقسیم ہوا ہے,
تو آپ ان سے رابطہ کیجئے، ان سے، ان کے موبائل نمبر ویب سائٹ پر موجود ہے، ان کے نمائندے موجود ہیں. آپ اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں. حج کوئی سستا ہونے والا نہیں آ رہا ہے، کوئی نقصان نہیں کرے گا. معذرت کے ساتھ اگر میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کروں تو وہ الفاظ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لوگ ٹریول ایجنٹ کے فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ٹریول ایجنٹ مرے، اپنا پیکج سستا کرے اور ہم اس کے جو ہے نا وہ کپڑے اور جوتے اٹھا کے لے کے جائیں اور ہم جو ہے نا مطلب اس سے امیر ہو جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. ٹریول ایجنٹ اس سال کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹریول ایجنٹ کوئی نقصان نہیں کرے گا. ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ جتنا بک رہا ہے ٹھیک ہے، جتنا نہیں بک رہا ہے کوٹا واپس کر دیجئے. بس نارمل سی بات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی. تو اب بات کا آخر کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں سہولت کیا ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے تو اس ٹریول ایجنسی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو کوٹے پر موجود ہے. جو کوٹے پر موجود ہے اس کمپنی سے، اس آرگنائزر سے ملیے اور مل کے اپنی حج کی بکنگ کے حوالے سے فائنلائز کیجیے. اب اگر کوئی دشواری آتی ہے تو الحمدللہ نور الحرمین ٹریول آپ کے شہر کراچی میں موجود ہے. میرپور خاص میں ہمارا آفس ہے، کراچی میں 4 آفیسز ہیں، ہمارے اسٹاف وہاں پر موجود ہے. آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کہ فلاں ٹریول ایجنٹ کے پاس چلے جائیے، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن ہم آپ کو جیسے یہ انفارمیشن دی، اس طریقے کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. آپ یہ پوچھیں گے ہم سے کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا فلاں ٹریول ایجنٹ غلط ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے آپ کو. ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. ہم کسی کو نہ غلط کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے نہ صحیح کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے. ہم اپنے آپ کے جواب دیں، اپنے حساب سے بات کریں گے. ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ ہم آپ تک بات کو صحیح پہنچائیں. ہم نے اپنی نظر میں آپ تک بات پہنچا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی مالی نقصان سے بچائے، اور جو زائرین حج کی بکنگ کرا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے لیے حج کی آسانی فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ویڈیو ہم بنانے والے ہیں جس میں حج کے حوالے سے مکمل ترتیب دیں گے کہ پہلا اسٹیپ بکنگ کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے، تاکہ زائرین اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ صرف ایسا عمرے کی طرح نہیں ہے کہ بھائی عمرے کے پاسپورٹ دیے اور بات ختم، اب ایئرپورٹ پہ ہی جانا ہے. اس میں کافی پروسیس ہے، تو وہ کس طریقے سے گزرے گا تاکہ زائرین اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.